دوستوں، اب آتے ہیں ان باتوں پر جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن ان سائنٹیفک ہے، اس لیے ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کی، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے، اور وہ ریفرنس کے طور پر قرآن کے چیپٹر 18 سورہ کہف کے ورس 86 کو پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ کہف کی ہیں جن میں اللہ ایک شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کا نام قرآن میں ذوالقرنین ہے، کہ وہ ویسٹ کی طرف ٹریول کرتے کرتے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے، مطلب کہ جہاں زمین ختم ہو گئی، آگے جہاں تک نظر جائے سمندر ہی سمندر تھا، اور جب وہ وہاں تک پہنچے اس وقت سورج ڈوبنے کا وقت ہو رہا تھا، مطلب کہ سن سیٹ ہو رہا تھا۔ تو قرآن ان کی فیلنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ان کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں جب ہم کسی سمندر کے کنارے سن سیٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس سورہ میں صرف یہ ایک لائن نہیں ہے، بلکہ ذوالقرنین کے بارے میں اور بھی آیتیں ہیں، اگر ان کو پورا پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس قسم کے آبجیکشنز کو چیری پکنگ کہتے ہیں، کہ آگے پیچھے کا چھوڑ کر کوئی ایک آیت اٹھا لو اور اس کو غلط بول دو۔ ویسے کئی اسکالرز نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، ان میں سے ایک کی لنک میں یہاں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ چاہیں تو پوری ڈیٹیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہو گیا ایک طریقہ قرآن کے بارے میں مسکنسیپشن پھیلانے کا، چیری پکنگ۔ اب آتے ہیں دوسرا طریقہ پر، اور اسلام پر جھوٹ پھیلانے والے کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب پینے کو جو منع کیا گیا ہے وہ صرف نماز کے وقت، جبکہ باقی وقت الاؤڈ ہے۔ یہ ایسا کہنا ہے ان لوگوں کا جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، مطلب کہ اسلام میں کانٹرڈکشن ہے، اور وہ اس کے لیے قرآن کی چیپٹر 4 سورہ نساء کی آیت 43 کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کی ایک لائن یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ جو منہ سے کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگ جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ آہستہ آہستہ ٹوٹل 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، اس وقت عرب میں شراب بالکل عام تھی، نہ صرف عام تھی بلکہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا عزت دار اور بڑا سمجھا جاتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شروعات میں پہلے ایمان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، اور بعد میں ایک ایک کر کے احکامات نازل ہوئے، مطلب کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، حلال اور حرام کے بارے میں آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ کہ کلچر اور حکمت کے اعتبار سے اللہ نے شراب یا نشے کے بارے میں قرآن میں ایک دم سے اس وقت کے لوگوں کو نہیں روک دیا، بلکہ آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا۔ پہلے ایک آیت اتری جس میں شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی، پر اس کی برائی اس کی اچھائی سے زیادہ ہے۔ چیپٹر 2 سورہ بقرہ ورس 219۔ یہاں جس اچھائی کا ذکر ہے وہ بھی وہاں کے ایک کلچر کے بارے میں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وقت رہا تو اس کو بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو پہلے صرف اتنا ہی بتایا گیا اور لوگوں کو کہ شراب میں، نشے میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، پر اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے۔ اس کے بعد کئی دنوں بعد اس رول کو تھوڑا اور سخت کیا گیا، اور چیپٹر 4 میں مسلمانوں کو نماز کے وقت میں شراب سے روک دیا گیا، جو کہ اوپر گزری آیا جس کو یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کر ایک وقت آیا کہ چیپٹر 5 میں سورہ مائدہ کی آیت 90 میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ تو اکارڈنگ ٹو ہسٹوریکل فیکٹ، قرآن کی پہلی آیت ایئر 610 میں مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں 12 سال گزارنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور یہ جو سورہ مائدہ ہے یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ مطلب کہ یہ بات تو پکی ہے کہ یہ آیت قرآن کی پہلی آیت سے کم 12 سال کے بعد نازل ہوئی۔ یہ شراب کو حرام کرنے والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کا ایمان اس وقت تک اتنا زبردست مضبوط ہو چکا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے شراب نکال کر گلیوں میں بہا دی، اور اس وقت مطلب جب لوگوں کو پتہ چلا اس آیت کے بارے میں تو گلیوں میں جو ہے شراب بہہ رہی تھی، جس طرح ہمارے بارش کا پانی بہتا ہے۔
اب پوری کہانی جانے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر، کسی عالم سے پوچھے بغیر جب کوئی جھوٹ پھیلانے والا اس طرح کا جھوٹ پھیلاتا ہے تو بھولی بھالی پبلک اس کے جھوٹ کو سچ مان لیتی ہے کہ ہاں برابر، چیپٹر 3 میں تو صرف نماز کے وقت نشے کو منع کیا گیا ہے، باقی ٹائم میں تو الاؤڈ ہے۔ تو دوستوں، اس طرح اور بھی کئی جھوٹ پھیلائے گئے ہیں قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ جھوٹ کو بے نقاب کیا گیا ہے اور ہر غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ قرآن کو لے کر بہت ڈیبیٹ ہوئے ہیں اور ہر بار یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے۔ کچھ ڈیبیٹس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے صرف کچھ مثالیں دینی تھی جو میں نے دے دی، آپ اس پر خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، مطلب پریڈکشنز کی ہیں فیوچر کے، کیا وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں؟ کیا وہ سچ ثابت ہوئے ہیں؟